السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ کل کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے کمیٹی بٹھائی تھی اور اسپیشلی جو لاک ڈاؤن تھا ان کے لیے اور جو تاجر برادران تھے ان کے لیے، تو اس میں سے کسی حد تک ان لوگوں نے کمی کی ہے. تو ان کمیٹی کے بارے میں جو تفصیلی معلومات ہے، ہمارے ساتھ سید مکرم علی شاہ گیلانی صاحب موجود ہیں، تو ان سے بھی بات کرتے ہیں جو پشاور کے کافی بڑے نامی گرامی کا تاجر بھی ہیں اور تاجر کے حوالے سے ماشاءاللہ کافی حد تک سیاست کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم علی صاحب. وعلیکم السلام. اجی صاحب، کل جیسے عمران خان صاحب نے کمیٹی بٹھائی تھی اس میں سے SOPs کے حوالے سے کافی حد تک نرمی کی گئی ہے اور نرمی کے ساتھ ساتھ جو SOPs ان کے اوپر لگائی گئی، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کل عمران خان صاحب نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو اہم اجلاس کیا تھا SOPs کے متعلق اور ملک اور قوم کے لاک ڈاؤن کے متعلق، تو یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی. جو حالات سامنے نظر آ رہے تھے تو وہ ایسا نظر آ رہا تھا کہ جیسے لاک ڈاؤن مزید سخت ہو جائے گا. لیکن یہ جان کر کے وزیر اعظم صاحب نے لاک ڈاؤن کو بڑی حد تک نرم کر دیا اور کافی حد تک اس کو ختم بھی کر دیا. اس حوالے سے توقع نہیں کی جا رہی تھی. تو یہ جو فیصلہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا اور یا جو مخصوص اس کی جو اپنی کمیٹی تھی، تو یہ بڑی قابل تعریف بات ہے. اس سے تاجر برادری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. کیونکہ دیکھیں، جب ضروریات زندگی جو ہے وہ تو ہر یا غریب ہے یا امیر ہے یا وہ انڈسٹریلسٹ ہے یا وہ دیہڑی مار ہے، جو ہر روزانہ انسان کو اس کی ضروریات زندگی کی چیزیں درکار ہوتی ہیں. ایک طرف تو ہمارے ملک میں جو تاجر برادری ہے اس کی تعداد سے 80% میں آتی ہے، تو وہ ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. نمبر 2، عوام میں بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی. نمبر 3، انہوں نے جو ٹائمنگز تھا، پہلے 5 بجے تک تھا، پہلے 3 تھا، پھر 5 ہوا، اب 7 کر دیا ہے. میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ جو ٹائمنگز کی پابندی نہ کریں، میری تو یہ تجویز ہوگی کہ یہ ٹائمنگز بالکل انلمیٹڈ کر دیں. یعنی اگر رات کے 2 بجے تک بھی بازار کھلتے ہیں، یا 12 یا 1 یا 2 یا 11، ہر بازار کی اور دکانداروں کی اپنی مرضی ہے. کیونکہ جتنا کم وقت ہوگا اتنا ان پر پریشر ہوگا اور رش ہوگا، اور جتنا ٹائم زیادہ ہوگا. دیکھیں مثلا میں رات کے 9 بجے فارغ ہوتا ہوں، میں رات کے 9 بجے جاؤں گا، 9 سے لے کر 10، 10 سے لے کر 11، کوئی رات کو 10 بجے جائے گا دکان بازار نکلے گا، کوئی 11 بجے نکلے گا، کوئی 12 بجے نکلے گا، کوئی دوپہر کو 2 بجے نکلے گا. اس لیے اگر جتنا زیادہ وقت ہوگا اتنا زیادہ آٹومیٹیکلی SOPs پر عمل ہوگا. تو یہ اس بات کو مائدین حکومت بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے ٹائمنگ اب بھی 7 بجے کا جو وقت رکھے، میری یہ تجویز ہے کہ جیسے پہلے تھا، تاکہ رش کا پریشر نہ ہو. یعنی ٹائم جو ہی 7 بجے ہوگا تو لوگ 5، 6 اور رش ہو جائے گا، کیونکہ دکانیں بند ہونے والی ہیں، مارکیٹس بند ہونے والی ہیں، پلازے بند ہونے والی ہیں. رش تو لوگ رش کرتے ہیں، لوگ دوڑتے ہیں. اور یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، عوام کے لیے، بالخصوص تاجر برادری کے لیے، بزنس مین طبقہ کے لیے، انڈسٹریلسٹ کے لیے، گویا کہ ہر فیلڈ کے لیے یہ حکومت کا اور عمران خان صاحب کا یہ جو ڈیسیجن کر لیا ہے، یہ قابل تعریف ہے. سر جی، اس کے ساتھ جس طرح کی وفاقی حکومت ہے، ٹھیک ہے، ان کی کارکردگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، جو کارکردگی ہے وہ کارکردگی سے تو اتنا مطمئن
والی بات تو ذرا کچھ کم ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ عوام کے ساتھ جب تک وزراء کا یا وہ صوبائی وزراء ہے یا وفاقی وزراء ہے یا ایم این ایز ہے یا ایم پی ایز ہے، وہ جب تک عوام میں گل مل نہیں جائیں گے، وہ عوام کو وقت نہیں دیں گے، وہ عوام کے مسائل نہیں سنیں گے، وہ عوام کو حکومت یہ کہتی ہے کہ جی وینٹیلیٹرز تو فلاں ہاسپٹل میں اتنے وینٹیلیٹرز پڑے ہوئے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جی 60% خالی پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اسپتالوں کو جاتے ہیں تو وہ تو ایک اسپتال جاتے ہیں وینٹیلیٹر کے لیے، دوسری اسپتال جاتے تھی وہ مر جاتا ہے، وینٹیلیٹر نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، اور ایسے ہوئے ہیں، اخباروں میں آئے ہیں، ٹی وی میں آئے ہیں، جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں جی وینٹیلیٹرز کی تعداد بڑی زیادہ ہے۔ تو یہ جب تک مثلا صحت کا محکمہ ہے، تو صحت کے منسٹر، صحت کا سیکٹری، صحت کے جو ڈائریکٹر ہوتا ہے، جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے ہیں، جو پوری محکمہ صحت جب تک خود نہیں نکلیں گے، خود نہیں چیک کریں گے، خود بلکہ علاقہ ایم پی ایز، علاقہ ایم این ایز، یہ جب تک سینیٹرز یہ خود جب تک نہیں نکلیں گے، خود جب تک چیک نہیں کریں گے، تو یہ چوریاں چکاریاں ہوتی رہیں گی اور عوام کو شکایتیں ملیں گی۔ تو جب ان پر چیک ہوگا، ہاسپٹلز میں چیک ہوگا، تو وہ اس کی کارکردگی آٹومیٹیکلی بہتر ہوگی، اسی طرح یہ بہتری آ سکتی ہے۔ سر جی، جو ناظرین ہیں، جو جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، تو جتنے عوام ہیں پاکستان کے، ان کو آپ کیا میسیج دیں گے یہ SOPs کے حوالے سے، جو کرونا ہے اس وبا کے حوالے سے کیا میسیج آپ دیں گے؟ میرے خیال میں یہ سب سے اہم جو آپ نے یہ جو سوال کیا، میری نظر میں یہ سب سے اہم سوال ہے۔ دیکھیں مثلا میں ہوں، مجھے خود احساس ہونا چاہیے کہ مجھے کرونا نہ ہو جائے۔ مجھے اگر کرونا ہو جاتا ہے تو ایک طرح سے میں تو اپنی یہ علاقہ یا دوست یا احباب سے چھوڑے، اپنی بیگم، اپنی بچیاں، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے گھر میں ہی میں بالکل ایسا ہو جاؤں گا جیسے میں کہوں گا کہ یا اللہ، شاید کوئی لوگ پھر جو کرونا میں چلے جاتے ہیں وہ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ یا اللہ اس سے ہمیں موت دے دی۔ ناظرین، جیسا کہ سید مکرم علی شاہ گیلانی صاحب نے جس طرح باتیں کی اور جو SOPs نے بتائیں اور گورنمنٹ کی طرف سے جو SOPs لگائے گئے ہیں، تو ان پہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ہدایت کرنا چاہیے۔ اس پروگرام کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ جی۔